اکثر مجھے ایسے میسج آتے ہیں کہ آپ بتاؤ وہ مجھے کیسے ملے گا، آپ دعا کرنا کہ وہ مجھے مل جائے۔ میں نے اب اسے پانے کے لیے تہجد بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، پر اللہ میری دعا کیوں نہیں قبول کر رہے؟ میں نے تو سنا ہے تہجد پڑھنے سے معجزے ہوتے ہیں، پھر کیوں نہیں وہ مجھے مل رہا؟ آپ دعا میں اللہ سے صرف وہی شخص نہیں بلکہ اللہ سے اس طرح دعا کریں کہ اے میرے مالک، تو میرے دل کے حال سے تو واقف ہے، میرے اس دل کی بے قراری کو دور کر دے اور مجھے سکون بخش دے۔ اگر وہ شخص میرے حق میں بہترین ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے اور ہمیں نکاح کے پاک رشتے میں بند کر دے، اور اگر نہیں تو مجھے اپنی رضا میں راضی کر کے میرے اس دل کو راحت پہنچا دے۔ اللہ آپ کو ضرور سکون بخش دے گا اور اسے آپ کو دے کر یا اسے آپ کی زندگی سے نکال کر ہمیشہ کے لیے آپ کے دل کو مطمئن کر دے گا۔ اب کچھ لوگوں کا سوال ہوگا کہ اگر وہ بہتر نہیں تھا تو اللہ اسے میرے دل میں ہی نہ ڈالتا، اور اللہ اسے میرے حق میں بہترین بنا کر بھی تو اس کو میرے نصیب میں لکھ سکتا ہے نا۔ دیکھیے، آپ اللہ سے مانگ تو رہے ہوتے ہیں پر یہ نہیں جانتے کب، کیسے اور کیا مانگا جائے۔ آپ صرف اللہ سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، پر اللہ آپ کو وہ نوازنا چاہتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ آپ اس شخص کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جیسے آپ کی خود کی نظر ہوتی ہے۔ اس کا دیکھنا، سننا، محسوس کرنا آپ کو اپنے جیسا ہی لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ وہی چیزیں دیکھ اور سن سکتے ہیں جہاں تک آپ کی پہنچ ہوتی ہے۔ لیکن آپ کے رب تو سب کے دلوں کے حال تک سے واقف ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ وہ شخص آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ آپ صرف آج کے سوچتے ہیں، پر وہ آپ کے کل کا سوچ کر آپ کا نصیب لکھتا ہے۔ اس لیے اللہ سے اچھا نصیب مانگنے کی دعا کریں اور کرتے رہے۔ دعا کرنا کبھی مت چھوڑیں، اور پھر گلے شکوے اس رب سے کرنے لگ جاتے ہیں جس نے ایک غلط راستہ بند کرنے کے لیے آپ کو آپ کی بہتری کے لیے کئی راستے کھلے دکھائے ہوتے ہیں۔ پھر آخر میں آپ وہی غلط راستہ چن لیتے ہیں جس سے وہ آپ کو بچانا چاہتا تھا۔ پھر ساری زندگی آپ اپنے نصیب کو کوستے رہتے ہیں اور سسک سسک کر پوری زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، آپ اپنی بہتری کو دعا کو جاری رکھیں، پر اپنے خدا کے لکھے ہوئے نصیب سے کبھی جنگ مت کریں، کیونکہ وہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ پھر دیکھیے گا اس کی نوازش آپ کی چاہ سے بھی زیادہ ہوگی۔ مجھے امید ہے اگر کوئی ایک بھی میری ان باتوں کو سمجھ لے تو شاید اس ایک شخص کی زندگی خوبصورت سے بدصورت ہوتے ہوتے بچ جائے۔ دیکھیں، اللہ نے جب کسی انسان کو اپنے قریب کرنا ہوتا ہے، اس انسان کے دل میں کسی دوسرے انسان کی محبت ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو جان لو اللہ کی ہر مصلحت کے پیچھے آپ کی بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور بتاؤ، کیا آپ کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے؟ اور ہاں، اللہ نے انسان کو بنایا ہے، پھر اس کو اچھے اور برے کی تمیز بتا کر انسان کو اچھی اور بری دو علتوں میں باندھ دیا ہے، اور فیصلہ انہی پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ کس فطرت کو اپناتے ہیں اور کس طرح اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سب ان کے خود کے اختیار میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی اچھا ہے تو اللہ کے لیے ہے، پر اگر کوئی برا ہے تو کیا وہ بھی اللہ کے لیے برا ہے؟ نہیں۔ کچھ لوگوں پر شیطانی عادتیں، برائیاں بھی ہوتی ہے جنہیں دوسروں کا دل توڑنا، دوسروں کو اذیت پہنچانا، دوسروں کی زندگی عذاب بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر یہی وقتی خوبصورتی لگنے والی محبتیں آپ کی خوبصورت زندگیوں کو مستقل بدصورت بنا دیتی ہے۔ تو خدارا، ان کی طرح کبھی بھی اللہ کے لکھے نصیب سے جنگ مت کیجیے گا۔ آپ کی نصیب کی قلم اس رب کے ہاتھ میں ہے جو آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو بتاؤ بھلا، وہ اپنے بندوں کو کیسے ٹوٹتا بکھرتا اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر سسکتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ یہ ساری رسوائیاں آپ خود اپنے نصیب میں لکھواتے ہیں۔ اس رات جب تم تڑپ رہے تھے، تم رو رہے تھے، تمہارا تکیہ تمہارے سارے آنسوؤں کو جذب کر رہا تھا، اس وقت تمہارے ساتھ تمہارا دل ہی تھا جو اس سارے بوجھ کو برداشت کر رہا تھا۔ اس وقت تمہارے ساتھ تمہارا دماغ ہی تھا جو سارے اسٹریس کو برداشت کر رہا تھا، اور تم پوری ہمت ہار چکی تھی، اور اللہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔
اللہ تمہارا ٹوٹنا دیکھ رہا تھا، اللہ تمہارا بکھرنا دیکھ رہا تھا، اللہ تمہاری بے بسی دیکھ رہا تھا۔ اللہ ہی تھا جس نے تمہیں سنبھالا تھا، اللہ ہی تھا جو تمہیں اندھیروں سے روشنیوں میں نکال کے لے کے آیا۔ لوگ نہیں ہوتے کبھی بھی ساتھ، کوئی دوست نہیں ہوتے، کوئی اپنی نہیں ہوتی، کوئی پرائی نہیں ہوتی، اللہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اگر تم اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتی ہو، تمہیں پہلے اپنے خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو، اور یقین رکھو معزز صبر کرنے والے کے لیے ہے۔ اللہ اپنے خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک لے آئے گا۔ کیوں ہوتے ہو پھر پریشان محبت کی اس امتحان پر؟ اس نے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہیں اس سے نکالنے کا حل سوچا ہوگا۔ تمہاری ترکیبوں کی ناکامی کے پیچھے یقیناً اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اس نے تمہیں اس چیز تک لے جانے سے پہلے خود تک لانے کا منصوبہ بنایا ہوگا۔ اسے جس کی ایک پکار پسند آ جائے وہ اس کی دوسری پکار سننے کے بھی بہانے بنا دیتا ہے۔ اگر وہ بار بار بہانے بنا رہا ہے تو سوچو کہ اس کو تمہارا مانگنا کتنا پسند آیا ہوگا۔ جن دعاؤں کے پورا ہونے کی امید تمہیں کہیں سے نظر نہیں آ رہی، وہ ان دعاؤں کا رخ بھی قبولیت کے جانب موڑ دے گا۔ تم چھن جانے پر صبر کرو، پھر اللہ اسی کو عطا بنا کر تمہارے مقدر میں لکھ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں انہیں آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کر لیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم مانگو مجھ سے میں قبول کرتا ہوں، جو تم زبان سے نہیں کہہ پاتی میں تو وہ بھی سنتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یقین رکھو میری مصلحتوں پر، میں مایوس ہو جانے والوں کو تو راستہ نہیں دکھاتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے ساری دنیا بھی تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی ڈرنا مت، کیونکہ تب بھی تمہیں کافی میں تنہا ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم بھروسہ تو کر کے دیکھو مجھ پر، میں کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں نور ہوں آسمانوں اور زمینوں کا، میں تمہاری ان اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہوں۔ وہ فرماتا ہے تمہارے لیے بے بسی ہے میرے لیے نہیں، میں تو بس کن فرماتا ہوں اور ادھورے قصوں کو مکمل کر دیتا ہوں۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہیں ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اللہ کو چھوڑ دو گی تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے۔ دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے، پھر انسان سجدوں کی اور اشکوں کی انبار لگا دیتا ہے، دن رات تڑپتا ہے، زبان سسک سسک کر بس اللہ کو بار بار پکارتی ہے، پھر نہ دلاسے چاہیے ہوتی ہے نہ ہمدردی چاہیے ہوتی ہے، پھر تو بس اس دل کو سکون چاہیے ہوتا ہے، پھر بس کوئی ایسا لمحہ چاہیے ہوتا ہے جو قبولیت کا لمحہ ہو۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والی ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمارے روبرو ہوتا ہے اور ہم اللہ کے روبرو سر جھکائے بیٹھے بس چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں۔
آنکھیں موضوع کے لیے ترس جاتی ہیں، جی چاہتا ہے اللہ ہماری جانب دیکھے، ہم سے بات ہی کرے، اور وہ بات اتنی لمبی ہو کہ ساری رات یوں ہی اس سے گفتگو کرتے گزر جائے، نہ کوئی وقفہ ہو، نہ ہی کوئی بیچ میں خلل آئے، نہ کوئی سوال کرتے ہیں، نہ ہی کوئی گلا، چاروں طرف بس خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے۔ جھولی تو پھیلائی جاتی ہے مگر زبان سے ایک بھی حرف ادا کرنے کی شکست باقی نہیں رہتی، کیونکہ تب دل جان جاتا ہے کہ وہ سن رہا ہے۔ تہجد میں بہائے گئے آنسو کبھی رائگاں نہیں جاتے، بے بسی کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ ایک لمحہ 1000 صدیوں کے برابر لگنے لگتا ہے، پھر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی اس ایک لمحے میں آ کر رک سی گئی ہو، جیسے سانس تھم سی گئی، بس پھر ساری مرادیں سن لی جاتی ہیں، ساری جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، ترستی ہوئی نگاہوں کے لیے موضوع کی آمد ہوتی ہے، ساری بچھڑی ہوئی محبتیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، گمان سے لے کر مقدر تک ہر سے بدل دی جاتی ہے۔ جب وقت تہجد کن کی فریاد کی جاتی ہے تو فیکن کی نوازشیں کر دی جاتی ہیں، پھر بگاڑنے والوں کی بگڑ جاتی ہے اور بگڑے ہوئے کی قسمت سنور جاتی ہے، جو بول کر کی گئی اور جو بن بولے کی گئی وہ ساری دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ کیا پتہ اللہ تمہاری من پسند چیز تم سے صرف ایک آزمائش کی دوری پر رکھی ہو، کیا پتہ اس آزمائش میں تمہاری تکلیف کا حل چھپا ہو، کیا پتہ جو تمہیں تاخیر لگ رہی ہے وہ تمہاری خیر ہو، کیا پتہ یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے موضوع کا وسیلہ ہو، کیا پتہ جو تمہیں رکاوٹ لگ رہی ہے وہ تمہاری منزل کا راستہ ہو، کیا پتہ کہ نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کے ذریعے تمہیں ملنا ہو، اور کیا پتہ تمہاری آزمائش کے بعد ہی تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہو۔ جانتی ہو موضوع کیسے ہوتی ہے؟ جب تم اللہ پہ بہت زیادہ یقین رکھتی ہو اور جلد بازی نہیں کرتی، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو انہی ذرائع کی طرف موڑنے لگتا ہے، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتی ہیں۔ موضوع اچانک نہیں ہوا کرتی اور تم قدم با قدم اللہ کی کن کی طرف بڑھتے چلے جاتی ہو۔ موضوع کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور پھر کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ سنو اے تہجد میں رونے والی خاموش لڑکی، صبر کرو، اللہ تمہاری طرف کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ یقین کرو، اللہ تمہاری سجدوں میں لی ہوئی سرگوشی سے اچھی طرح واقف ہے۔ تمہارے صبر اور یقین کے بعد اللہ نے شکر کا وقت بھی رکھا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں آزمائش ہوتی ہے وہاں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ تم پیاری ہو اللہ کی، اسی لیے تو وہ تمہیں بار بار آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ تم نادان ضرور ہو مگر اللہ نے تہجد میں تمہارا ساتھ کبھی نہ چھوڑنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ یہ صبر کی امتحان اللہ نے تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے ہی رکھی ہے۔ تم مایوس نہیں ہو سکتی، تمہارا یقین تو اللہ ہے نا۔ تمہارا یہ نمازوں میں رونا بے وجہ نہیں ہے، اور بے فکر ہو جاؤ، یہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ وہ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ وہ آنسو جو اس کے لیے بہائے جاتے ہیں، اس آنسوؤں کو پانی سے موتی بنا دیتا ہے۔ اس کے حوالے جو بھی ہوتا ہے وہ سنبھال لیتا ہے۔ وہ ایک آنسو کو اتنی محبت سے سنبھالتا ہے تو سوچو وہ ان دعاؤں کو کتنی خوبصورتی سے رکھے گا جو صرف اسی سے مانگی گئی ہے۔ وہ ان سجدوں کو کیسے بھولے گا جو تکلیف میں صرف اسی کے آگے جھکی ہے۔ وہ سب دیکھنے والا ہے، اس کی نظر ہر چیز پر ہے۔ اب بہت جلد آسمان سے تمہارے صبر کا صلہ آنے والا ہے۔ اللہ تمہارے سارے دکھ ختم کرنے والا ہے۔ اب وہ خوشیوں کی بارش کر کے تمہارے سارے غم دھو دے گا۔ تمہاری دعائیں، تمہارے آنسو، دیکھو کچھ بھی رائگاں نہیں جائے گا۔ اب تو تمہارے زندگی میں معاوضہ ہو، اب تم خوشیوں کو اپنے زندگی میں آنا دیکھو گے۔ میرا اللہ تو رحیم ہے، وہ تکلیف دیتا ہے تو ختم کرنے کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ غم دیتا ہے تو خوشیاں بھی نصیب کرتا ہے۔ بے شک ہر غم کے بعد اللہ نے آسانی بھی دی ہے۔ سنو اے چاند سے لوگو، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں
بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہاں دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔